اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا بثلاث: الطيب والمرأة الصالحة وقرة عيني في الصلاة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمین. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ سلسلہ دروس سیرت امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن اجمعین کے ضمن میں ہم نے سیدہ حفصہ بنت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں درس سابقہ میں کچھ باتیں عرض کی. سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا باعتبار حسب، باعتبار نسب ایک عظیم خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، اور پھر ان کو یہ شرف ہے سیدہ عائشہ کے بعد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء میں سے، خلفاء راشدین میں سے
ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ جو ہے تقریباً اس کی مدت جو ہے وہ 30 سال، یعنی علی منہاج النبوت، کہ جو نبوت کے کام باقی رہ گئے تھے وہ اس 30 سالہ مدت کے اندر آ کے پورے ہوئے۔ تو اس لیے اس کو کہتے ہیں خلافت راشدہ۔ تو خلفاء راشدین میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر ہیں، سیدنا عمر ہیں، سیدنا عثمان ہیں، سیدنا علی ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ان کے بعد پھر سیدنا حسن ہیں۔ تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کر لی، تو خلافت راشدہ کا دور جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ بعد میں بھی الحمدللہ بڑے مختلف ادوار میں سیدنا معاویہ کے زمانے میں اسلام کی بہت بڑی ترقی ہوئی، اور صحیح معنی میں آپ کے دور سے بحری جنگوں کا آغاز ہوا، اور سیاست مدن اور پوری ترتیب جو ہوتی ہے اس کے مطابق سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم کارنامے۔ لیکن ان سب کے باوجود وہ جو لفظ تھا خلافت راشدہ کا، اس کی مدت حضور نے فرمایا تھا 30 سنۃ 30 سال۔ تو اب یہ ہے کہ یہ شرف جو ہے صرف 2 بیویوں کو ہے کہ ان کے والدین جو ہیں وہ خلفاء راشدین ہیں۔ ایک سیدہ عائشہ ہے جس کے ابا ابو بکر ہیں، وہ خلیفہ راشد ہے، خلیفہ بلا فصل۔ اسی طرح سیدہ حفصہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ ان کے والد بھی سیدنا عمر بن الخطاب ہیں جو خلیفہ راشد ہے اور ثانی الخلفاء ہیں، اور یہ دونوں جو ہیں سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر وزیر النبی المصطفیٰ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ کے وزیر تھے۔ اور اگر کوئی مسئلہ ایسا ہوتا جس میں وحی کے علاوہ مشورے کی ضرورت ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جس مسئلے میں ابو بکر اور عمر کی ایک رائے ہو جائے تو پھر اور کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ یعنی یہ اتنا بڑا مقام۔ تو اب سیدہ حفصہ جو ہیں وہ بنت خطاب ہیں، عمر بن الخطاب ہیں۔ آپ کے چچا زید بن الخطاب ہیں، آپ کی پھوپھی سیدہ فاطمہ ہیں۔ تو ہر لحاظ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف زوجیت بخشی، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جتنے میرے آقا کے نکاح ہیں وہ منشأ خدا بندی۔ اسی طرح سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا عبادت و ریاضت میں بھی انتہا پہ انتہائی عابدہ۔ آپ کی زندگی کا اکثر حصہ جو ہے وہ عبادت میں، یعنی کتنا بڑا مقام ہے کہ آج اگر بڑے سے بڑے آدمی کی بیٹی کا مسئلہ ہو، خدا نہ کرے جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، گھروں میں ہوتے ہیں، تو اس کے والدین آئیں گے، اس کے بھائی آئیں گے، اس کے عزیز آئیں گے، اقارب آئیں گے، بھی یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ لیکن یہ مقام صرف سیدہ حفصہ کا ہے کہ حضرت قیس بن زید فرماتے ہیں کہ حضور نے بی بی حفصہ کو ناراض ہو کے طلاق دے دی۔ اصل بات یہ تھی کہ بی بی صاحبہ کے اندر کچھ تھوڑا سا غصہ زیادہ اور طبیعت میں مزاج میں تیزی تھی، اور یہ اسباب بھی ہیں، جب آدمی بڑے خاندان کا ہوتا ہے تو چھوٹی بات بھی برداشت نہیں کرتا، یہ اسباب بھی۔ تو
بی بی حفصہ کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ حضور پاک نے ناراض ہو کے طلاق دینے کا ارادہ فرمایا، لیکن حضرت قیس بن زید فرماتے ہیں کہ آپ نے طلاق دے دی۔ اب آپ اندازہ کریں سیدہ حفصہ کے مقام کا کہ حضرت نے دے دی، کیا ارادہ فرمایا؟ بات دیکھ، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، یعنی آپ اندازہ کریں، میں نے عرض کیا نا کہ آپ کے جھگڑے ہوں تو کون آئے گا؟ بڑے سے بڑے اولیاء اللہ کے جھگڑے ہوں تو کون آئے گا؟ بڑے سے بڑے محدثین کے گھر میں جھگڑے ہوں، خلفاء کے گھر میں جھگڑے ہوں، لیکن یہ مقام تو پھر سیدہ حفصہ کا ہے کہ اللہ نے جبریل بھیجا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ راجعھا فإنھا صوامۃ قوامۃ، کہ میرے نبی آپ فوراً رجوع کریں بی بی حفصہ، آپ طلاق واپس لیں، آپ رجوع کر لیں، چونکہ یہ تو بہت بڑے روزے رکھنے والی ہے، رات کو جاگنے والی ہے، میری عبادت گزار ہے، آپ اس کو چھوڑ رہے۔ یعنی اس بی بی کا کیا مقام ہوگا کہ جس کی سفارش آسمانوں سے آئے، جس کا نکاح بھی اللہ کے حکم سے ہو، اور اگر حضور طلاق دے دیں تو پھر اللہ سفارش فرمائے نبی کو کہ آپ رجوع کر لیں، اور ساتھ اتنی بڑی توصیف اللہ نے بیان کر دی کہ انہا صوامۃ قوامۃ، کہ وہ بہت بڑے روزہ رکھنے والی ہیں۔ بی بی صاحبہ اکثر روزے سے اور موت تک آپ نے نہیں چھوڑا، ہمیشہ آپ نے روزے کے ساتھ گزارا۔ اسی طرح سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام علم بھی اونچا تھا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرے صحابہ جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں یا جو حدیبیہ میں شریک، حدیبیہ سے مراد یہ ہے کہ جو بیعت میں شریک ہوئے تھے، جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب تحقیق، یعنی لام ابتدائی ہے، قد حرف تحقیق ہے، راضی ماضی کا سوا ہے، یہ نہیں کہ اللہ راضی ہوگا، اللہ راضی ہو گیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ میرے محبوب ہم تحقیق راضی ہو گئے ان ایمان والوں سے جنہوں نے اس درخت کے نیچے آپ کی بیعت کی۔ فعلم ما فی قلوبہم، اور ہم جانتے ہیں جو ان کے دل میں ہے، وہ اندر باہر سے سونا ہے، وہ اندر باہر سے کھڑے ہیں، وہ اندر باہر سے وفادار محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بیعت حدیبیہ والوں کا مقام تھا۔ اور اس سے بھی آگے اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا کہ میرے محبوب جب وہ آپ کی بیعت کر رہے تھے، ید اللہ فوق ایدیہم، ایک ہاتھ آپ کا تھا، ایک صحابی کا تھا، اور ان دونوں ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ تھا۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ اصحاب حدیبیہ اور غزوہ بدر، کہ غزوہ بدر کے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعملوا ما شئتم، اے بدر والو اللہ نے تمہیں خوشخبری دے دی ہے کہ اب جو چاہو کام کرو، اللہ تمہارے گناہ معاف کر چکے ہیں، تم جنتی ہو۔ یہ معنی نہیں ہوتا نعوذ باللہ کہ اب تم گناہ کرو، کہ اب تمہیں اجازت مل گئی ہے، اب تمہیں چھٹی ہو گئی ہے، اب تمہارے لیے گناہ نہیں، یہ معنی نہیں ہوتا۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ جن پہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ جنت کی جن کو بشارتیں دے دے، پہلے تو ان کو گناہوں سے روک دیتے ہیں، وہ گناہ کرتے نہیں، اور اگر کبھی تقاضا بشری سے ہو جائے تو پھر توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، پھر ان کو فوراً توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے۔ بڑی سی بڑی غلطی بھی ہو جائے توبہ نصیب ہو جائے، جب توبہ نصیب ہو گئی تو گناہ ختم ہو۔
تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے تو سارے صحابہ شان والے ہیں، اصحاب بدر ہیں، اصحاب حدیبیہ ہیں، اسی طرح غزوہ احد کے شرکاء ہیں، اسی طرح عشرہ مبشرہ ہیں، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ مہاجرین و انصار ہیں، یہ سب جو ہیں شان والے ہیں، سب جنتی ہیں، سب حق والے ہیں، سب صداقت والے ہیں، سب وفا والے ہیں، اور حضور کے لیے اللہ نے ان کو چن لیا تھا حضور کی صحبت کے۔ لیکن جیسے انبیاء کی شان ایک دوسرے سے زیادہ ہوتے ہیں، اسی طرح صحابہ میں بھی شان، اس لیے حضور نے فرمایا کہ حدیبیہ اور بدر والے جو ہیں وہ دوزخ میں نہیں جائیں۔ تو بی بی حفصہ فوراً بول پڑی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیسے فرماتے ہیں کہ وہ نہیں جائیں گے؟ قرآن تو کہتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر آدمی آئے گا جہنم تک۔ تو جب ہر آدمی آئے گا، قرآن نے تو خاص نہیں کیا نا کہ فلاں نہیں آئے گا، قرآن تو علی الاطلاق کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں مگر جس نے جہنم پہ آنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تو آپ کیسے فرماتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفصہ آپ نے شاید پوری آیت پہ غور نہیں کیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، کہ آئیں گے تو سب، گزریں گے تو سب، وہ پل صراط جو ہے وہ جہنم کے اوپر ہوگی، سب اوپر سے گزریں گے لیکن مومن گزر جائیں گے اور کافروں کو اللہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو لہذا وہ تو ایک مرور ہے، ایک ورود ہے، اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ داخل ہوں گے، معنی ایک ہے وارد ہونا، آ کے گزر جانا، ایک ہے جہنم میں داخل ہونا۔ تو یہ لوگ کبھی جہنم میں نہیں جائیں گے، ورود تو ہوگا، مومن گزر جائیں گے۔ بلکہ بعض احادیث مبارک میں آتا ہے کہ پل صراط پہ جب مومن گزریں گے، بعض تو ایسے گزر جائیں گے جیسے کل برق الخاطف، جیسے آسمان کی بجلی چمکتی ہے ایسے تیزی سے گزر جائیں گے، اور بعض جو ہیں جیسے تیز دوڑنے والا گھوڑا گزر جاتا ہے ایسے گزر جائیں گے، اور بعض تیز چلنے والے گزر جائیں گے، بعض آہستہ آہستہ گزر جائیں گے، لیکن گزر جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے۔ لیکن کافر جو ہے وہ تو گزر بھی نہیں سکے گا اور فوراً جہنم میں گرا دیا جائے۔ تو لیکن بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا، بی بی حفصہ نے فوراً سوال کر دیا کہ اور پوچھ لیا۔ اسی طرح محدثین نے لکھا ہے کہ تقریباً 60 احادیث ایسی ہیں کہ جن کی روایت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے بی بی حفصہ نے 60 حدیثوں کی راویہ، اور اسی طرح یعنی آپ کے علم کا یہ عالم تھا کہ آپ کو کبھی کبھی مسائل کے لیے حضرت عمر بھی پوچھتے، حالانکہ حضرت عمر خود خلیفہ راشد ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ عبقری زبان ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ محدث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وزیر النبی المصطفیٰ ہیں، لیکن ان کو بھی مسائل میں کبھی کبھی اپنی بیٹی سے رجوع کرنا پڑتا۔ ایک دفعہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے کتنا عرصہ علیحدہ رہ سکتا ہے۔ اب جب یہ مسئلہ پیدا ہوا تو مختلف باتیں ہوتی رہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی سے رجوع کیا بی بی حفصہ۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ شریعت کے معاملے میں شرم نہیں ہوتا، شرعی مسائل پوچھنے میں ایک حق بات کی تلاش میں تو اس میں کوئی شرم نہیں ہوتی۔ شرم کی بات جو ہے وہ گناہوں میں ہوتی ہے، شرم کی بات منکرات میں ہوتی ہے، شرم کی بات اللہ کی نافرمانی میں ہوتی ہے، شرم کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی مسئلہ تحقیق مسئلہ کے لیے ایسی بات پوچھتا ہے، کوئی کہے دیکھیں جی باپ نے بیٹی سے کیوں پوچھا، اگر بیٹی عالمہ ہے تو اس سے باپ پوچھے۔ اچھا ایسا کوئی مسئلہ ہو تو بیٹی بھی باپ سے پوچھ سکتی۔ اسی لیے قرآن پاک نے واضح کر دیا کہ اللہ لا یستحیی من الحق، حق سے کیا پردہ ہے،
تو حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بی بی حفصہ سے رجوع کیا کہ آج کل یہ مسئلہ بڑا اختلافی ہو گیا ہے کہ بھئی ایک مرد جو ہے اپنی بیوی سے کتنے عرصے کے لیے جدا ہو سکتا ہے. تو بی بی حفصہ نے فوراً کہا، انہوں نے کہا امیر المومنین کمال کی بات ہے، آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو حضرت عمر حیران ہو گئے، قرآن شریف میں تو کسی جگہ یہ مدت لکھی ہوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں، مدت کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک آدمی کا شوہر اگر فوت ہو جائے عورت کا تو اس کی عدت وفات کتنی ہے. کہ ایک عورت ہے، اس کا شوہر فوت ہو گیا، اب اس کی عدت قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے کہ 4 اشہر و عشرہ، 4 مہینے اور 10 دن. اور یہ عدت جو ہے اس دن سے شروع ہو جاتی ہے جس دن سے شوہر فوت ہو جائے. یہ بھی اچھی طرح مسئلے کو ذہن میں رکھ لیں. مثلا ایک آدمی ہے دوسرے ملک میں ڈیوٹی کر رہا ہے، اس کی بیوی بیچاری کو پتہ ہی نہیں لگا کہ تمہارا خاوند فوت ہو گیا. اس کو خبر ہی 4 مہینے 10 دن کے بعد ملی ہے تو گویا عدت گزر گئی. اب یہ نہیں کہ وہ اس دن سے عدت شمار کرے جب اس کو اطلاع ملے. یا جیسے بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بھی ہم مکہ مدینہ میں ہیں اور یہاں کسی کا شوہر فوت ہو گیا، اب وہ بیچاری یہاں تو رہے گی نہیں، لازمی بات ہے کہ واپس اپنے ملک میں جائے گی، جی اپنے گھر جا کے شوہر کے گھر میں عدت گزارے. عدت اسی دن سے شروع ہو جاتی ہے جس دن سے وفات ہوتی. ہاں جتنے دن بچتے ہیں باقی گزار. اور عدت میں اسی طرح 2 مسئلے ہوتے ہیں. ایک عدت ہوتی ہے کہ عورت کو مثلا خاوند مر گیا تو اس کا اب وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت جو ہے وضع حمل، اس کی عدت میں پھر 4 مہینے 10 دن نہیں دیکھا جاتا، یضعن حملہن دیکھا جائے گا کہ جب وضع 2 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، 1 مہینے کے بعد ہو گیا، عدت ختم ہو. کیونکہ منشأ عدت یہ ہے شریعت کا کہ اگر خامد مر جائے تو اس عورت کے بارے میں یہ تسلی ہو جائے کہ اس کے بطن میں کوئی نطفہ تو نہیں ہے، اور 4 مہینے کے بعد نفخ روح ہو جاتی ہے، بچہ حرکت کرنی شروع کر دیتا ہے. پھر وہ یعنی ایسی بات نہیں ہوتی کہ کوئی اس میں خدشہ رہ جائے یا اس میں شبہ رہ جائے. آج کل تو خیر مقصد یہ ہے کہ میڈیکل بھی اتنا ایڈوانس ہے کہ وہ 1 مہینے کے حمل کا بھی بتا دیتے ہیں، بلکہ 15-20 دن کا حمل بھی ہو تب بھی وہ یعنی رپورٹ دیکھ کے پیشاب وغیرہ کی تو بتا دیتے ہیں. لیکن بہرحال شریعت کے احکام تو اتنے واضح ہوتے ہیں، اتنے ناطق ہوتے ہیں، اتنے یقینی ہوتے ہیں کہ اس زمانے میں تو لیبارٹری نہیں تھی. تو ایک عرب کو ایک بدو کو مسئلہ سمجھایا جائے تو کیا کہیں. تو اللہ نے ایسے احکام بتائے ہیں کہ جس کے لیے کسی لیبارٹری کی ضرورت نہیں ہوتی، جو متیقن ہوتے ہیں، حقیقی ہوتے ہیں، جس میں شبہ کوئی نہیں ہوتا. تو اب 2 طریقے ہو گئے. اگر حاملہ ہے وضع حمل اس کی عدت. اچھا مثلا حاملہ ہے لیکن ہے 1 مہینے کی حاملہ، تو اب صاف بات ہے کہ حمل تو وضع حمل تو ہوگی 9 مہینے کے بعد، اور شریعت کی حکم تھا 4 مہینے 10 دن. اب وہ بیچاری 9 مہینے تک انتظار کرے تاکہ وضع حمل اس کی. تو اسی لیے بی بی صحابہ نے، بی بی حفصہ نے فوراً کہا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں اللہ نے جب 4 مہینے 10 دن رکھا ہے کہ 4 مہینے 10 دن کے بعد اب وہ عدت سے نکل گئی، اب وہ سوگ سے نکل گئی ہے، اب وہ غسل کرے، اچھے کپڑے پہنے، اپنے آپ کو سنبھالے، اور تاکہ اس کے لیے اور پیغام آنے چاہیے، خطبہ آنا چاہیے. اور اگر کوئی اب خطبہ کرنا چاہے تو عدت کے بعد ہی خطبہ کر سکتا ہے. تو جب اللہ نے 4 مہینے 10 دن رکھے اس کو یہی حکمت ہے کہ اس سے زیادہ دور نہیں رہنا چاہیے، ورنہ اللہ 6 مہینے رکھ دیتے، 2 سال رکھ دیتے، 3 سال رکھ دیتے. تو اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے سمجھا کہ ہاں واقعی بھئی قرآن پاک کے اس مسئلے میں تو بہت بڑی حکمت ہے. لیکن وہاں پر بی بی حفصہ کی نظر پہنچی لیکن حضرت عمر کی نظر نہیں پہنچی. یعنی اتنا اللہ نے ان کو قرآن کا علم عطا فرمایا. تو پھر حضرت عمر نے ایک فیصلہ کر دیا کہ بھی کوئی آدمی جو ہے 6 مہینے سے زیادہ دور نہ رہے، مثلا فوج میں ہے، مجاہد ہے، غزوات میں ہے،
اسفار میں ہے، تعلیمی اسفار میں ہے، اچھا وصولی اموال میں ہے، 6 مہینے سے زیادہ غائب نہ رہے، 6 مہینے کے اندر لازماً ایک دفعہ اپنے گھر میں رجوع کرے تاکہ اپنے حقوق زوجیت جو ہے وہ ادا کر سکے۔ تو یہ ایک قسم۔ اچھا ایک یہ ہوتا ہے کہ اگر میاں بیوی اپنی مصالحت کے ساتھ، یعنی میاں بیوی کے اتفاق کے ساتھ، اگر وہ کہتے ہیں کہ بھائی میری نوکری ہے، میرا مسئلہ ہے اور مجھے تو سال میں ایک دفعہ چھٹی ملے گی، مجھے تو ہر 6 مہینے کے بعد چھٹی نہیں ملتی، تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب بنائے تو آدمی اپنے بچوں کے علیحدہ نہ رہے، بیوی کے بغیر نہ رہے، کیونکہ جب گھر میں بیوی نہ ہو، بچے نہ ہوں تو گناہوں سے بچنا مشکل ہو جائے۔ اور اگر وہ اتفاق سے وہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں راضی ہوں، آپ جائیں، اور آپ کو بھی اطمینان ہو کہ میری بیوی میں اس کی عزت، اس کا سکنا، نفقہ، خرچہ، کھانا پینا، جان مال آبرو محفوظ ہے، تو آپ زیادہ مدت بھی باہر رہ سکتے ہیں۔ یعنی یہ ایک عام قاعدہ ہے کہ اس سے زیادہ باہر نہیں رہنا چاہیے، ورنہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یعنی وہاں آپ کی نظر، اور اسی لیے یعنی علماء نے لکھا ہے کہ سب سے بڑی محافظ ہے قرآن جو ہے وہ بھی بیویاں۔ ایک تو آپ تعلیم یافتہ تھی، لکھنا پڑھنا جانتی تھی، یعنی حضور کی بیویوں میں یہ امتیاز بی بی حفصہ کو ہے کہ لکھنا پڑھنا جانتی، اور انہوں نے بی بی شفاء ادویہ سے سیکھا، اور اسی طرح یہ بھی شرف ہے کہ انہوں نے حضرت زید سے قرآن جمع کرایا اور ابو رافع سے قرآن جمع کرایا، اور وہ مصحف سیدہ حفصہ کہلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ بھی یعنی اس کا کوئی تاریخ میں انکار نہیں کر سکتا کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قرات کے مطابق قرآن کو جمع کرنے کا سوچا تو پھر یہی نسخہ بی بی حفصہ کا جو تھا اس سے استفادہ کیا گیا، اور پھر سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بھی وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد یہ قرآن جو ہے میرے بھائی حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیا جائے تاکہ وہ اس سے استفادہ کریں۔ تو یہ بڑا اعزاز تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یعنی محافظہ قرآن، اور قیامت تک جب قرآن پڑھا جائے گا تو وہ مصحف تو وہی ہے جس سے سیدنا عثمان نے جمع کیا، وہ مصحف سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی، کیونکہ اس دور میں اصل میں یہ ہوتا تھا جیسے آج کل بعض روافض کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ مصحف نہیں ہے، یہ جو مصحف ہے یہ قرآن جو ہے یہ 3 صحابہ کا جمع کیا ہوا ہے، مصحف فاطمہ جو ہے وہ الگ ہے، مصحف علی جو ہے وہ الگ ہے۔ تو یہ بہرحال ایک باتیں ہیں جو آپس کے اختلافات کی بنا پر بعض راویوں نے اخباری قسم کے لوگوں نے پھیلا دی، ورنہ آج بھی الحمدللہ صنعاء میں یمن کے علاقے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنی قلم سے لکھا ہوا قرآن موجود ہے، یعنی وہ قرآن ملا ہے جو سیدنا علی نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، اور پھر اس کو انہوں نے محفوظ کر دیا ہے ماشاءاللہ، اور اس پہ انہوں نے بڑا خرچ کیا ہے حکومت یمن نے، اللہ ان کی جزائے خیر دے، کیونکہ وہ اوراق بے انتہا بوسیدہ ہو گئے تھے، وہ تو ہاتھ لگانے سے پھٹ جاتے تھے، تو اس لیے ان کی حفاظت کے لیے ان پہ انہوں نے خرچ کیا، اس کو پھر جدید کیمیکل سے محفوظ کیا گیا اور وہ رکھ دیا گیا ہے، لاکھوں آدمی جاتے ہیں زیارت کرتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی قلم سے لکھے ہوئے قرآن میں اور ہمارے پاس جو قرآن ہے ایک حرف کا فرق بھی، ایک آیت کا بھی فرق نہیں، اب اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی؟ لیکن پھر بھی اگر ایک بات ہو کہ بھی میں نہ مانوں تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا دنیا میں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اصل قرآن جو ہے وہ امام مہدی کے پاس ہے، اور امام مہدی نے غار میں رکھا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں قرآن بعض روایات ایسی بھی ہیں ان کی اللہ عالم کہ 60 ہاتھ لمبا قرآن ہے، تو پتہ نہیں وہ پڑھے گا کون، یا چل کے پڑھنا پڑے گا، مقصد ہے کہ بیٹھے تو نہیں پڑھ سکتا، 60 ہاتھ تک قرآن شریف جا رہا ہو تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ تو اس کے بعد اچھا کئی دفعہ ایسا بھی ہو، ہم نے کہا بھی چلو اتفاق کر لیتے ہیں، جب تمہارا قرآن آئے گا ہم اسی کو پڑھیں، جب تک نہیں آتا اس وقت تو اس پر عمل کر لو،
لیکن وہ اس بات پہ بھی راضی نہیں ہوتے، اللہ ہدایت دے۔ کبھی ہم آپ کو لکھ دیتے ہیں کہ جب امام مہدی تمہارا قرآن لے کے آئے گا ہم آپ کا قرآن پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن جب تک وہ نہیں آتا ہے اس وقت تک تو تم اس پہ عمل کرو، امت بغیر قرآن کے تو نہ رہے نا۔ اب یہ اچھا امام ہے کہ قرآن بھی لے کے خود بھی غار میں چھپ گیا اور قرآن کو بھی چھپا کے بیٹھا ہوا ہے، جب لوگ مر جائیں گے مردوں کو آگے دے گا قرآن، جب قیامت ہو جائے گی مردے لوگ باقی رہیں گے، کس کو عمل کے لیے کس کو قرآن دے گا؟ قرآن چھپانے کے لیے آیا ہے، سنانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی پہ جو قرآن بھیجا ہے بیان کے لیے بھیجا ہے کہ چھپا دینے کے لیے بھیجا کہ اللہ کے قرآن کو چھپانا ہے، آیات کو چھپانا ہے، مسائل کو چھپانا ہے، اس پر تو مذمت آئی ہے بنو اسرائیل۔ تو بہرحال اسی طرح آپ دیکھیں گے جو آیات ہم نے درس سابق میں بھی پڑھی تھیں اور آج بھی پڑھی ہیں آیت تحریم کے بارے میں، تو اس میں آپ اندازہ کریں کہ ان بیویوں پر جہاں عتاب ہے، اللہ کی طرف سے عتاب ہے، لیکن عتاب میں بھی کتنا لطف و کرم ہے جو ان بیویوں کے حصے میں آئے۔ اب جناب یہ ہے کہ اس لیے علماء فرماتے ہیں نا کہ یہ شان ہے، یہ شان محمد مصطفیٰ ہے، اور یہ شان ازواج محمد مصطفیٰ ہے جو کسی کو نہیں ملا۔ اب دیکھیں جب حضور کے خدمت میں ایک صحابی آئے تھے، عبداللہ بن مکتوم نابینا صحابی، اور حضور مشغول تھے، سردار بیٹھے تھے، بات ہو رہی تھی، لیکن حضور کی پیشانی مبارک میں بل پڑے تو اللہ کی طرف سے عتاب آئے، لیکن عتاب میں لطف کیسا ہے؟ یعنی آپ قرآن میں غور کریں کہ یہ بظاہر عتاب ہے، ناراضگی، لیکن اس عتاب میں لطف و کرم کیسا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى۔ اللہ فرماتے ہیں عبس وتولی، حالانکہ عتاب کا مقام تھا نا، تو اللہ فرماتے ہیں عبست وتولیتا، آپ نے ماتھے پہ بل ڈالا، آپ نے تیوری چڑھائی۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا عبس وتولی، کسی نے تیوری چڑھائی، خطاب براہ راست نہیں، یعنی کسی نے، حالانکہ وہ صاف بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، لیکن خدا یہ نہیں فرماتا عبستا، فرماتے ہیں عبس وتولی۔ جیسے ہم کہیں نا مثلا تم نے یہ کام کیا، انہوں نے کہا یار کسی نے بڑا یہ غلط کام، نام نہیں لیا جائے، بھائی کسی نے یعنی یہ کام صحیح نہیں کیا، تو اللہ پاک بھی اسی طرح یہ لطف و کرم ہے کہ عتاب بھی ہے لطف بھی ہے۔ اسی طرح یہاں بھی لطف و کرم ہے نبی پر بھی اور آپ کی بیویوں میں کہ یا ایھا النبی، یعنی اندازہ کریں ہے تو ناراضگی کہ آپ نے کیسے حلال کو حرام کر دیا، لیکن خطاب النبی کے ساتھ ہو رہا کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اے میرے پیارے النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو شان کا لقب ہے نا، الرسول، النبی، المدثر، المزمل، یہ شان کا خطاب ہوتا ہے، یعنی نام نہیں ہے کہ یا آدم اسکن۔ اللہ پاک نے فرمایا یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، نام ہے لیکن یہاں لقب ہے کہ یا ایھا النبی لم تحرم، آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی؟ آپ اپنی بیویوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ میرے حلال کو حرام کریں۔ باقی اس تحریم کے بارے میں دو واقعات کا ذکر ہے، ایک تو شہد والا قصہ جو مشہور ہے کہ بی بی زینب کے پاس دیر ہو جاتی تھی، حضور نے اپنی بیویوں کو راضی کرنے کے لیے فرما دیا کہ آج کے بعد میرے اوپر حرام۔ اور ایک قصہ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضور بی بی حفصہ کے گھر میں آئے تو بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت مانگی اور اپنے ابا کے گھر میں تشریف لے گئیں اپنے والد کو ملنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش طبعی تھی، تو آپ نے بی بی ماریا قبطیہ کو
بیوی حفصہ کے گھر میں بلا لیا اپنی خواہش، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اور یہ کوئی عیب نہیں ہوتا۔ اصل میں مشکل یہ ہو گئی ہے کہ دشمنان دین نے، دشمنان اسلام نے، مستشرقین نے ایسے واقعات کو ایک ایسا افسانوی رنگ دیا ہے، جیسے رشدی نے، اس نے بھی تو انہی چیزوں کو دیکھ کے ایسا رنگ اختیار کیا۔ حالانکہ بات یہ ہوتی ہے، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایک چیز آپ حلال کر دی ہے تو پھر حلال میں شرم کس بات کا؟ اصل بات تو حرام سے بچنے کی۔ اور ہمارے ذہنوں پر بھی ایسے پردے پڑ گئے ہیں کہ ہم بھی ان باتوں کو سن کے نعوذ باللہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ کے نبی نے ایسا کیا۔ بھئی اللہ کے نبی کے لیے جب ایک چیز حلال ہے ایسا کیا کیا مطلب؟ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج پورے ہند میں، پورے ہندوستان میں، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ پاکستان پہ، بنگلہ دیش پہ اور بھی قریبی ملکوں پہ، وہ تہذیب ہندو کے جو اثرات ہیں، وہی وجہ ہے کہ دوسری بیوی کا نام لینا بھی جرم سمجھا جاتا ہے۔ یعنی کہ وجہ کیا ہے بھی ہندو تہذیب، یعنی نام کا آدمی مسلمان ہے لیکن ایسی بات وہ چھوٹے جی چھوٹے ہمارے گھر میں عذاب ہو جائے گا، فتنہ ہو جائے گا، اور جی بیوی جی میری برداشت نہیں کرے گی، نعوذ باللہ یا تمہاری بیویاں نبی کی بیویوں سے بھی زیادہ نازک ہیں۔ کیا بات ہے؟ ہم نے اس تہذیب ہندو کو ایسا ذہنوں پر چڑھا لیا ہے، ایسا قبول کر، یہ نہیں مانا کہ ضرور تم دوسری شادی کرو، کوئی مسئلہ نہیں، شادی دوسری کرنے کی اجازت ہے، حکم نہیں کہ ہر آدمی 2 شادیاں کرے، لیکن اس کو عیب سمجھنا اور عذاب سمجھنا اور ایک بہت بڑا یعنی مرحلہ قرار دینا، تو یہ بات جو ہے یہ تو پھر تہذیب ہندو کا اثر ہوا، ہم پہ تہذیب نبوی کا تو اثر نہیں ہوا۔ اور اسی طرح اگر ہماری بیویوں کو بھی پتہ لگ جائے تو وہ بھی نعوذ باللہ پورے گھر کو جہنم بنا ڈالے۔ اچھا ویسے خاوند روزانہ گناہ کرے وہ کوئی بات نہیں، اور بیوی کو پتہ ہو کہ میرا خاوند جو ہے بڑا معزز آدمی ہے، خصوصی کلب اٹینڈ کرتا ہے، خصوصی پروگرام اٹینڈ کرتا ہے، اکثر اس قسم کے ان کے ہلے گلے ہوتے رہتے ہیں، اچھا اس کو آگے کوئی کہے کہ تمہارا خاوند فلاں عورت کے ساتھ اٹیچ ہے، وہ کہے کہ مرد ہے، مردوں میں ہوتی رہتی، وہ ٹھیک ہے، یعنی خاوند کے زنا پہ تو راضی ہے، نکاح پہ راضی نہیں، خاوند کو جہنم بھیجنے پہ راضی ہے، جنت بھیجنے پہ راضی نہیں۔ اس کا کیا علاج ہے دنیا؟ آپ ایک سے ایک چیز دیکھ لیں، آج یعنی مثلا آپ انڈیا میں چلے جائیں، کوئی ایک شادی دیکھ لیں، اس کے اندر جتنے آداب ہے کہ یہ مائیوں کی رسم ہے، آج مہندی کی رسم ہے، آج بری کی رسم ہے، آج بر دکھائی کی رسم ہے، آج جناب اس کے بعد جناب برات آئے گی، پھر اس کے ساتھ وہ دولہے کو گھوڑے پہ بٹھائیں گے، لوہے کا بیض پکڑوائیں گے، ہاتھوں میں سرخ رنگ کے دھاگے باندھیں گے، کیا ہے؟ یعنی ساری زندگی ماں باپ نے خدمت کی، اب لوہا حفاظت کرے گا۔ اگر ایسی بات ہوتی کہ لوہا حفاظت کرتا، ہوائی جہاز تو نہ گرتے، لوہے کے بنے ہوتے۔ اگر لوہا محافظ ہوتا تو کوئی بحری جہاز نہ ڈوبتا، اگر لوہا محافظ ہوتا تو کوئی ٹینک جو ہے تباہی کا ذریعہ ہی نہ بنتا، وہ لوہا ہے۔ تمام رسومات جو ہیں، بلکہ بعض گھروں میں تو یہ بھی عالم ہے کہ جو دولہا دلہن کے لیے بستر تیار کرتے ہیں اس کے لیے گھوڑی کی لگام نیچے بچھاتے ہیں بستر کے، کیونکہ بھئی ہمیشہ بیوی اس کو لگام ڈال کے رکھے۔ ہاں یہ مذاق نہیں ہے، آپ جا کے دیکھ لیں، پوچھ لیں۔ اچھا اسی طرح اب یہ بھی کوئی دنیا میں رسم ہے کہ دولہا آئے جوتا اتار کے بیٹھے، اس کی بہنیں جوتا چھپائیں، یہ بھی کوئی رسم ہے؟ کوئی شریف آدمی سوچ سکتا ہے بات؟ لیکن تہذیب۔ اچھا ساری زندگی غریب جو ہے گدھا پہ کبھی سوار نہیں ہوا، شادی والے دن اس کو گھوڑے پہ بٹھاؤ، وہ اس کی آدھی جان نکل جاتی ہے اس جگہ پہ پہنچتے پہنچتے کہ ابھی گرا میں، ابھی گرا، ابھی کبھی گھوڑے پہ بیٹھے ہی نہیں غریب۔ میں ساؤتھ افریقہ میں تھا، میرے ایک دوست ہیں، ان کی دعوت تھی تو اس بیچارے نے اپنے وہ گھوڑے چھوڑے منگا کے ہمیں دکھائے،
اسے پتا تھا کہ یہ مولوی سے زیادہ جٹ آدمی ہے، بلوچ آدمی ہے، ان کو تو گھوڑے شوڑے کا شوق ہوتا ہے، تو انہوں نے گھوڑے منگائے۔ میرے ساتھ کافی سارے مولوی صاحبان تھے، کافی گھوڑے تھے، تو ایک کچھ خاص نسل ہوتی ہے لٹل ہارس، چھوٹے گھوڑے ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے ایک مولوی صاحب کہنے لگا بکی صاحب مجھے اس پہ بٹھاؤ، یہ چھوٹا، اس کو میں قابو کر لوں گا، یہ سب سے زیادہ شرارتی ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ سب سے شرارتی گھوڑا ہوتا ہے، اللہ کے بندے اس کو تم ایسا نہ سمجھے، یہ اصیل گھوڑا نہیں ہے، اصیل عربی النسل ہوتے ہیں، وہ اصیل گھوڑے ہوتے ہیں جو اپنے سوار پہ جان دے دیتے ہیں، جو اپنے سوار کو کبھی گرا کے نہیں بھاگے گا، اپنے سوار کو کبھی دکھ میں نہیں چھوڑے گا۔ تو وہ تو عربی، اچھا راستہ آپ بھول جائیں، آپ لگام ڈال دیں، وہ خود راستہ ڈھونڈے گا۔ لیکن یہ بڑا شرارتی ہوتا ہے کہ نہیں حضرت یہ بڑا اتنا سا گھوڑا یہ کیا شرارت کرے گا، اگر کرے گا جو میں اتر جاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی حضرت آپ کو شوق ہے تو آپ اسی پہ بیٹھے۔ تو ہمارے مولوی صاحب جناب بڑے تم تراک سے اس پہ سوار ہے، پہلے وہ جب بھی گرایا وہاں حضرت پڑے ہوئے تھے، کہیں ٹوپی گئی اور کہاں جوتے گئے، یہ بھی شکر ہے کہ پاؤں نکل گیا رکاب سے، ورنہ حضرت کو لے کے پتہ نہیں کہاں پہنچا تھا وہ۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اتنا تہذیب کفر میں کیوں رنگے گئے ہیں کہ اللہ کے نبی کے یہ واقعات پڑھ کر بھی ہمیں افسانے کا شکار ہونا پڑتا ہے، اور کہ ایسا کیوں ہوا، حضور نے بھی بیماریاں کیوں، حضور کی باندھی ہیں، ان کے لیے حلال ہیں، بادشاہ نے ان کو ہدیہ کیا، وہ مملوکہ ہیں، ملک الیمین ہیں، جب اللہ کے نبی کے لیے حلال ہے بات ختم ہو گئی۔ حضرت سلیمان کی تو 100 بیوی ہے، وہاں کیوں نہیں بات کرتے؟ اسی طرح ہر پیغمبر کی سینکڑوں بیویاں ہیں، 4 بیویاں ہیں، 5 بیویاں ہیں۔ اچھا سب سے زیادہ اعتقاد حضرت ابراہیم پہ رکھتے ہیں، ان کی 2 بیویاں تو مشہور ہیں، بی بی سارہ اور بی بی ہاجر ہیں، ایک سے حضرت اسحاق ہیں اور ایک سے حضرت اسماعیل ہیں، ان کی بھی 2 بیویاں ہیں۔ تو اس لیے کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ یہ بالکل ایک طبیعی بات ہے اور ایک حق بات ہے، اس پر کبھی دل و دماغ میں خیال نہ لایا کریں کہ اللہ کے پیغمبر کی ایسا کیوں کیا، جب ایک حق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ حج سے تشریف لے آئے، منا آ گئے، رمی جمرات ہو گئی، قربانی ہو گئی، آپ طواف زیارت کے لیے آئے، آپ کی زوجہ محترمہ بھی آپ کے ساتھ تھی، تو طواف زیارت کیا، صفا مروہ دوڑے۔ جب فارغ ہو گئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی بیوی سے خواہش کا اظہار کیا کہ میری طبیعت تقاضا کر رہی ملنے کا، تو بیوی نے کہا کہ ایک تو ہم سفر میں ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ میں نے تو ابھی تک بال نہیں کٹائے، کنکریاں تو مار لی، اور آپ نے بھی ماشاءاللہ اپنا نہر و حل کر لی، لیکن میں نے بال نہیں کٹایا۔ تو حضرت نے فرمایا یہ کون سا مشکل مسئلہ ہے، میں بال کاٹ دیتا ہوں۔ تو مقصد یہ تھا کہ وہ ان کی بیوی ہے، ان کی زوجہ ہے، ان کے لیے حلال ہے۔ اچھا کئی بندے ہمیں یہاں حرم شریف میں باقاعدہ چٹ لکھ کے سوال پوچھتے ہیں کہ جی ہم حج پہ آئے ہیں، حج کے ارکان کے علاوہ ہم نے عمرہ کر لیا، ابھی 10 دن مکے میں رہنا ہے، مدینے میں رہنا ہے، پھر آنا ہے، تو ان دنوں میں کیا میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں؟ اچھا ان کے تصور میں یہ ہوتا ہے کہ مکہ مدینہ تو پاک جگہ ہے، یہاں میاں بیوی کا ملنا تو گناہ ہوگا۔ میں نے کہا یہاں مکے میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں اوپر سے گرتے ہیں، یعنی آخر مکے میں جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں یہ کیسے پیدا ہو رہے ہیں؟ خدا کے بندے مقصد ہے کہ گناہ گناہ ہے۔ اور اس کی اور بھی مثال میں عرض کروں، چاہے کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، آپ اپنی بیوی کے ساتھ یہاں سے مدینہ منورہ کا سفر کریں، آپ کی اپنی گاڑی ہو، کار ہو، آپ میاں بیوی ہیں، علیحدہ ہیں، جا رہے ہیں، راستے میں آپ کی خواہش ہو، آپ مجال ہے کہ بیوی سے کہیں، آپ مر جائیں گے نہیں کہیں گے کہ بیوی کیا کہے گی، یعنی عجیب آدمی یہاں مدینہ کے راستے مدینہ نہیں پہنچیں گے، وہاں جا نہیں رہیں گے، کیا راستے میں کوئی ضروری ہے کہ ہم راستے میں ملیں، آپ کبھی نہیں کہیں گے۔ لیکن اگر آپ اکیلے کار میں جا رہے ہوں، ساتھ میرے جیسا کوئی چھوٹا موٹا ملا مولوی بھی ہو، راستے میں کوئی نعوذ باللہ خوبصورت لڑکی مل جائے، انشاءاللہ آپ بھی دیکھیں گے، میں بھی دیکھوں، یعنی حرام ملے تو آپ بھی نہیں چوکیں گے اور میں بھی نہیں چوکوں گا، لیکن اپنی بیوی کو نہیں کہیں گے کہ بیوی کیا کہے گی، یہ مدینہ شریف جا رہے ہیں، راستے میں تو ضروری تھا کہ ہم ملیں۔
حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولو علی التنور، بیوی اگر تندور پہ روٹی پکا رہی ہے، خاوند کے دل میں خیال آ گیا ہے، فرمایا جلنے دو اس کو، روٹی کا جل جانا جو ہے وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ تیرا خاوند جہنم میں جلے۔ آپ نے فرمایا ولو علی الرحل، اگر تم اونٹ پہ سفر کر رہے ہو، کجاوے میں بیٹھے ہوئے ہو، اس ہودج میں بیٹھے ہوئے، وہاں تمہارا خاوند خواہش کرنا چاہتا ہے، پوری کرنی ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت رات کو خاوند اس کو بلائے اور وہ بغیر عذر، ہاں عذر ہے، حیض ہے، نفاس ہے، بیمار ہے، مریضہ ہے، اگر عذر نہیں ہے فعبت، اس نے انکار کیا تو اللہ کے ہزاروں فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہتے ہیں ساری رات۔ کہ بیوی کا مقصد کیا ہے؟ روٹی تو ہوٹل سے بھی کھا سکتا ہے، کپڑے تو وہ کسی ڈرائی کلین سے بھی دلوا سکتا ہے، تو باقی تو مقصد تو جہنم سے بچنے کے لیے تو بیوی ہوتی ہے کہ وہ تمہاری عزت کی محافظ ہو، تمہارے گناہوں سے تمہیں بچائے، تم اسے گناہوں سے بچاؤ۔ لیکن تو اس لیے میں نے یہ تفصیل بیان کی کہ اسی چیزوں کو رشدی نے، اسی چیزوں کو تسلیمہ نسرین نے، اسی چیزوں کو بعض مستشرقین نے نشانہ بنایا ہے کہ جناب اسی طرح راجپال نے، اسی طرح ایک ہندو نے کہ رنگیلا رسول کے نام سے کتابیں لکھ کے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا کہ دیکھیں جی آپ کی اتنی بیویاں، اور پھر ایک بیوی کے گھر میں بیٹھے ہیں، وہاں دوسری بیوی کو بلا لیتے ہیں، ان کا گھر ہے۔ اب یہ کہا جائے کہ بی بی حفصہ کیوں ناراض ہوئی، تو بی بی حفصہ کی ناراضگی تو ایک فطری ناراضگی، وہ تو بیوی ہے، اس کا ناراض ہونا جو ہے وہ تو عین فطری، کہ آخر اس کا گھر ہے، اس کے گھر میں بھی سوکن کیوں آئی، اس کا ناراض ہونا جو ہے وہ تو بالکل طبیعی ہے، اس پہ غصے آنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو بی بی حفصہ جب آئیں تو ناراض ہوئیں، حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، کسی کو نہ کہیں، حرم صحابہ نے اس کو حرام کر دیا، آپ نے آئندہ میں اس کو نہیں بلاؤں۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اسی واقعے کے بعد حضور نے بی بی حفصہ کو یہ بھی کہا تھا کہ میرے بعد خلیفہ حضرت ابو بکر بنیں گے، ان کے بعد خلیفہ تیرا باپ بنے گا، لیکن کسی کو کہنا نہیں۔ اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، میمون ابن مہران نے، حضرت ضحاک نے، بڑے بڑے لوگوں نے لکھا ہے کہ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کو بات چھپانے کی کہ بھی یہ بات چھپا کے رکھنی ہے، کسی کو نہیں کہنا۔ انہوں نے کہا ان میں یہ بات بھی تھی کہ خلافت ابی بکر و عمر، تو بعض لوگوں نے اس سے بھی استدلال کیا۔ تو حضور صلی اللہ، بہرحال اگر واقعہ شہد کا ہے تب بھی حضور نے حرام کہا کہ میرے آج کے بعد مجھ پہ وہ حرام ہے شربت۔ اگر واقعہ بی بی ماریا قبطیہ کا ہے تو آپ نے اس پر بھی فرما دیا کہ آج کے بعد مجھ پہ حرام۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ساری باتیں فرما دی تو ساتھ یہ ہدایت بھی کی کہ کسی کو بتانا نہیں۔ لیکن بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ اتنے قریب تھی، اچھا اب کبھی ان کو بھی آپس میں غصہ آ جاتا، حالانکہ بی بی حفصہ اور بی بی عائشہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، لیکن غصہ فطری چیز ہے نا۔ ایک دفعہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور میرے گھر میں تھے، میرے گھر میں جو کچھ بھی تھا کھانا میں تیار کر رہی تھی، بی بی حفصہ نے جلدی سے پیالے میں کھانا بھیج دیا حضور کے لیے، تو مجھے میری کنیز نے کہا کہ آپ نے تو ابھی کھانا تیار نہیں کیا، بی بی حفصہ نے تیار کر کے بھیج بھی دیا ہے۔ تو میں نے کہتی ہے بی بی عائشہ، میں نے اپنی کنیز کو سکھلایا کہ کسی طریقے سے ایسا کرو کہ وہ کھانا جو ہے نا میرے کھانے کے آنے سے پہلے اس پیالے کو الٹ دو تاکہ حضور وہ نہ کھائیں۔ یہ غصہ ہوتا ہے، فطری بات ہے، یہ طبیعی بات ہے۔ تو بی بی اچھا کنیز نے بھی تعمیر کی، الٹ دیا۔ اچھا الٹنے میں اتفاق ایسا ہوا کہ وہ پیالہ تھا نا ایسا وہ ٹوٹ گیا، مٹی کا پیالہ ہوتا ہے، گرنے سے ٹوٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی ڈنر سیٹ تو تھے نہیں، مٹی کا پیالہ، لکڑی کا پیالہ، کوئی اپنا چمڑے کا بستر، چمڑے کا سرہانا، یہ عام چیزیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غارت امکم، بھی تمہاری ماں نے غیرت کھائی، غصہ آ گیا۔ اچھا ایسا کرو کہ اس کھانے سے کھانا لے جاؤ اور یہ عائشہ کا پیالہ جو اس میں ڈال کے فرمایا جاؤ بی بی حفصہ کو دے دو، اس کے پیالے کے بدلے میں پیالہ دے دو، کھانے کے بدلے میں کھانا دے دو۔ تو یہ غصہ آ جاتا ہے، یہ طبیعی بات ہے،
فطری بات ہے، حالانکہ وہ اتنا قریب تھی کہ حضور نے بی بی حفصہ سے فرمایا کہ کسی کو نہیں بتانا، اسے بی بی عائشہ کو آگے بتا دیا، کیونکہ آپس میں سہیلیاں بھی تھی، سوکنے تھی تو سہیلیاں بھی تھی، اور پھر دونوں کرشی ہیں، وہ ابو بکر کی بیٹی ہے، وہ عمر کی بیٹی ہے، تو اس نے آ کے بتا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر کر دی، اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ نے ظاہر عرف بعضه وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ، آپ نے کچھ بات تو بتا دی، کچھ پھر رکھ لی۔ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا، جب حضور نے خبر دی تو انہوں نے کہا عجیب بات ہے، یہ تو ہمارے اندر کی بات ہے، انہیں چھپ کے کی دیا، اس نے آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ نے فرمایا قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اس خدا نے خبر دی ہے جو جاننے والا ہے، جو علم والا ہے، جس کے آگے کوئی چیز چھپی نہیں۔ اب جو ہم نے آیت پڑھی تھی اس پہ غور کریں، علماء نے لکھا ہے کہ یہ کتنا بڑا شان ہے بی بی عائشہ حفصہ کا۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اللہ نے فرمایا ان تتوبا الی اللہ، یہ خطاب ہے بی بی عائشہ بی بی حفصہ کو۔ محدثین مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے براہ راست کسی عورت کو خطاب نہیں کیا قرآن میں، ہاں یہ تو آتا ہے کہ اللہ نے وحی بھیجی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، بی بی موسیٰ کی اماں کی طرف القاء کیا گیا، الہام کیا گیا، ان کے دل میں بات ڈال دی، لیکن براہ راست خطاب ہو کہ تم دونوں اگر توبہ کرنا چاہو، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فان اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ تو علماء نے لکھا یہ شان صرف بی بی عائشہ اور حفصہ کو ملا ہے کہ جس میں اللہ نے اپنے قرآن پاک میں، اپنے وحی میں، اپنے کلام میں براہ راست ان کو خطاب فرمایا، اور اتنے لطف کے ساتھ کہ تنبیہ بھی ہے، تنبیہ بھی ہے، لطف و کرم بھی ہے، ناراضگی بھی ہے، عفو و معافی بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی ساتھ ساتھ ہدایت بھی ہے، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ اچھا اگر تم اپنی باتوں پہ اڑی رہو اور میرے نبی کی اطاعت نہ کرو تو نبی کو تو اللہ کافی۔ تو بہرحال یہ مقام کہ قرآن مخاطب کرے کسی کو، خدا مخاطب کرے، یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہوتی۔ یہ مرتبہ جو تھا بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہن کو ملا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ بی بی عائشہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں یعنی اتنا دور رس نظر تھی کہ اکثر معاملات میں آپ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورے بھی دیتی، اور اس کے بعد یہ عالم بھی تھا کہ آپ نے اپنی وصیت میں کہا اپنے بھائیوں سے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے، حضرت عاصم سے، کہ میری زندگی تو الحمدللہ گزر گئی، اب میرے بعد جو جائیداد ہے غابہ کی جو مجھے باپ نے بطور خاص دی تھی وہ فوراً وقف کر دیا ہے غریبوں پر، اس کے بعد وہ غریبوں پہ تقسیم ہو، اس کی آمدنی جتنی آئے، تو آپ نے یہ بھی فیصلہ اپنی زندگی میں کر لیا تھا اور اپنے بھائیوں کو بتا دیا تھا۔ اسی طرح جب زمانہ آیا نا جی، دور آیا، اللہ رحمت کرے، اللہ رحمت کرے، حضرت عثمان کے بعد جب فتن کی ابتدا ہو گئی، جب فتنوں کی ابتدا ہو گئی تو یہ بھی بی بی حفصہ کا مشورہ تھا کہ آپ نے اپنے بھائی کو بلایا اور کہا کہ دیکھو ایک طرف بی بی عائشہ ہے اور ایک طرف حضرت علی ہے، لہذا تم گوشہ نشینی اختیار کر لو، بالکل الگ تھلگ، ہم کہاں جائیں، بیٹے کا ساتھ دیں یا ماں کا ساتھ دیں، اتفاق ہے۔ اور یہ تمام فتنہ جو ہے دشمنوں نے کھڑا کیا ہے، نہ حضرت علی کے دل میں کوئی بات ہے اور نہ بی بی عائشہ کے دل میں کوئی بات، لیکن بہتر یہ ہے کہ تم الگ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان کی اس نصیحت پہ عمل کیا کہ بالکل پھر انہوں نے دخل نہیں دیا کسی معاملے میں، وہ دخل انداز ہوں، انہوں نے کہا جو آپ کا مشورہ ہے، جو آپ کا فیصلہ ہے، جو آپ نے فرمایا ہے وہی بات جو ہے وہ ٹھیک ہے۔
اور اسی طرح یعنی بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اتنا بڑی عظمت تھی، اتنا بڑا مقام تھا کہ بہت سارے مشکل مسائل میں اور بہت سارے ایسے مسائل کے جن کے الجھ جانے سے بہت بڑا نقصان ہوتا تھا، تو آپ کے بھائی ہوں یا آپ کے والد ہوں، بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آ کے مشورہ کرتے. اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر جو تھی تقریباً 60 سال کی عمر تھی، اور آپ مدینے میں وفات. اور یہ وفات کب ہوئی ہے؟ بعض لوگوں نے لکھا ہے خلافت عثمان میں، لیکن یہ غلط بات ہے. خلافت عثمان میں سیدہ حفصہ فوت نہیں ہوئی، بلکہ سیدہ حفصہ اس وقت فوت ہوئی ہے کہ جب خلافت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کر دی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یہ صلح جو ہے نا جی، اس کو بھی لوگ اچھالتے ہیں. حالانکہ حضور نے فرمایا تھا کہ ایک دفعہ حضرت حسن سامنے آئے نا تو چھوٹے تھے، بچے تھے آپ، تو آپ نے فرمایا ان ابنی ھذا لسید لعل اللہ ان یصلح به بین طائفتین مسلمین. آپ نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا جو سردار ہے، اور اللہ اس کے ذریعے دو مسلمان جماعتوں میں جھگڑا ہوگا تو صلح کا ذریعہ بنے گا. تو یہ پیشین گوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا، پھر حضور دونوں جماعتوں کو مسلمان جماعتیں کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ نعوذ باللہ ایک جماعت کافروں کی ایک جماعت مسلمانوں کی. تو اب حضرت معاویہ حضرت حسن کا تقابل ہو جانا تھا، لڑائی ہو جانی. لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً حضرت معاویہ سے صلح کر لی. انہوں نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں میں قتال ہو. پہلے حضرت عثمان کے بعد کتنا نقصان ہو چکا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کتنا بڑا نقصان ہو چکا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خوارج سے جنگیں لڑتے رہے، دشمنوں سے مقابلہ کرتے رہے، کوئی موقع ہی نہیں ملا ان کو اسلام کے بڑھانے کے لیے. میں بالکل مجھے خلافت کی غرض نہیں ہے. تو آپ نے صلح کر لی. تو اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اور مدینہ منورہ میں اس وقت جو گورنر تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے وہ مروان بن الحکم. تو اب یہ قاعدہ یہ ہوتا تھا کہ اس دور میں بھی، اور ویسے بھی یہ شریعت کا حکم ہے کہ جب آدمی گورنر ہو، امیر ہو، اگر وہ موجود ہو تو پھر جمعہ بھی اسے پڑھانا چاہیے. اب یہ تو ہم دور ہو گئے نا جی اسلام سے. اب ہمارے حاکم تو بیچارے ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نماز کیا ہے، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وضو کے فرائض کیا ہیں، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ نماز کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں. وہ نماز کیا پڑھائیں گے یا جمعہ کیا پڑھائیں گے؟ تو اس لیے بہرحال ان حالات کے باوجود یعنی گورنر پڑھاتے تھے. تو مروان بن الحکم نے سیدہ حفصہ کا جنازہ پڑھایا، اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد آپ جنت البقیع الغرقد میں دفن ہوئی رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا، واللہ اعلم. کہتے ہیں جی کہ اس طرح بھی صلاۃ و سلام پڑھنے جائز ہیں کہ مثلا میرا آدمی جو ہے وہ وہاں موبائل لے کے کھڑا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ، اور میں موبائل کے ذریعے یہاں سے سلام پڑھوں. ویسے آپ موبائل قبر میں کیوں نہیں بھجوا دیتے؟ یعنی اتنا گستاخی کرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ مجھے بتائیں، اتنی بے ادبی کی اور بے حیائی کی کیا ضرورت ہے؟ نبی کی شان میں اس کو موبائل سے سنانا چاہتے ہو؟ یعنی کچھ سوچو تو صحیح، ہم کہاں جا رہے ہیں بھئی؟ جب اللہ کا فیصلہ ہے کہ دور سے درود پڑھو گے تو اللہ فرشتوں کے ذریعے پہنچائیں گے، سامنے آؤ گے حضور خود سنیں گے. پھر یہ کیا مطلب ہے کہ موبائل کے ہم ذریعہ بنائیں استعمال کرنے کا، اور وہ بھی اللہ کے نبی کے لیے؟ یعنی جہاں بڑے بڑے لوگ جو ہیں اولیاء اللہ بھی کامتے آئے کہ باخدا دیوانہ باشی با محمد ہوشیار، کہ بھئی اللہ اپنے گستاخوں کو تو معاف کر دیتا ہے لیکن نبی کے گستاخ کو معاف نہیں کرتا.
حضور نے حضرت عمر کے لیے دعا مانگی، حضرت عمر کافر تھا، مشرک تھا، لیکن اللہ نے معاف کر دیا۔ ابو ہریرہ کی والدہ مشرکہ تھی، حضور نے دعا مانگی، اللہ نے معاف کر دیا۔ لیکن حضور نے جب عبداللہ ابن ابی کے لیے دعا مانگی ہے، منافق کے لیے دعا مانگی، اللہ نے فرمایا تیرے دشمن ہیں، ان کے لیے 70 دفعہ بھی مانگو تو میں نہیں بخشوں گا۔ ان تستغفر لهم 70 مرة فلن یغفر اللہ۔ کیوں؟ منافق جو تھے وہ براہ راست دشمن محمد مصطفیٰ، تو اللہ یاد رکھیں اپنے دشمنوں کو معافی دے دیتے ہیں، حبیب کے دشمنوں کو معافی کبھی نہیں دیتے۔ تو یہ اس قدر سوچ بھی غلط ہے، ایسا سوچنا بے ادبی میں شامل ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نعوذ باللہ ہم کسی عتاب میں یا عقاب میں آ جائیں، جب ہمارے پاس قرآن کا مسئلہ موجود ہے کہ آپ درود پڑھیں، اللہ پہنچائیں گے۔ آپ سامنے آ جائیں، حدیث ابو داؤد میں صحیح حدیث ہے کہ ما من مسلم یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی، کہ جب کوئی مسلمان مواجہہ شریف میں کھڑے ہو کے مجھ پہ سلام پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری روح کو توجہ فرماتے ہیں تو میں اس کو جواب دیتا ہوں، اس سے جلدی بن جاتا ہے۔ ہمارے لوگ بہت بڑے ماشاءاللہ اس معاملے میں تیز ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے معاملات میں دماغ ایسا دیا ہے کہ دنیا سوچ ہی نہیں سکتی، وہاں ان کے عقول نہیں پہنچتے۔ صحابہ کا تو بی بی حضور نے فرمایا عجیب بات، بی بی عائشہ کے گھر میں حضور تشریف لائے، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یاسینی راجدری ہم مغافیر مغافیر کہاں سے آ گیا؟ نے کہا یا رسول اللہ آپ صحیح فرماتے ہیں، آپ کا فرمان بالکل حق ہے، لیکن وہ جو شاد کی مکھی ہے وہ تو ہر جگہ جا سکتی ہے نا، ہو سکتا ہے اس نے مغافیر کھایا ہو، اس کے اثرات جو ہیں آپ میں آئے ہوں۔ تو آپ نے فرمایا چلو میں آج کے بعد حرام کرتا ہوں، آئندہ نہیں پیوں۔ تو اللہ کے نبی ہیں، تو یہ دو واقعات آئے ہیں، اسی طرح اور بھی واقعات ہیں، زندگی باقی تو بات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، 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 ان الحمد للہ رب العالمین۔